بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. حمد و صلات کے بعد پچھلے درس میں جو حج کے شرائط کے سلسلے میں بات ہوئی، تھوڑی سی بات اس تعلق سے باقی رہ گئی تھی، یا یہ کہیے اس کی مزید وضاحت کہ یہ جو شرطیں بیان کی گئی تھیں، اسلام ہے، عقل ہے، بلوغت ہے، استطاعت ہے، آزادی ہے، عورت کے لیے محرم کا پایا جانا ہے، یہ ساری چیزیں، ان کی حیثیت یا نوعیت کیا ہے؟ اس میں سے بعض شرطیں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر، جس کے ہوتے ہوئے بندے کے اوپر حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کر لے تو حج ادا ہوگا اور اس کا فریضہ ادا ہوگا. بعض میں ہے کہ نہ حج اس کے اوپر فرض ہوگا، اور اگر وہ بندہ کرے تو نہ حج اس کا درست ہوگا. سمجھ گئے؟ تو میں یعنی مختصر، بالکل مختصر انشاءاللہ. سب سے پہلی شرط ہے اسلام کے فرض ہونے کے لیے، حج کے فرض ہونے کے لیے بندے کا مسلمان ہونا، ٹھیک ہے. اب یہ اسلام کی جو شرط ہے نا، یہ تمام عبادتوں کے لیے تکلیف، یعنی بندہ اس عبادت کا مکلف ہی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائے. تو یہ فرضیت کی، یعنی حج بندے کے اوپر کب فرض ہوگا؟ جب کوئی بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر داخل اسلام ہوگا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے حج اس کے اوپر فرض نہیں ہے اسلام کی روح سے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ بندہ جا کر حج ادا کرے، زبردستی چوری چلا گیا، کیسے بھی چلا گیا، اور اس نے پورے مسلمانوں جیسے حج کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ سارے کام کر لیے، اس کا حج درست ہوگا؟ نہیں، کیونکہ پہلی شرط ہی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. سمجھ گئے؟ تو یہ شرط حج فرض ہونے کے لیے بھی ہے، یعنی شرط وجوب بھی ہے، اور حج کے درست ہونے کے لیے بھی شرط ہے. سمجھ گئے؟ شرط صحت بھی ہے. اور وہ حج فریضہ کے لیے کافی ہو، شرط اجزا بھی ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اس طرح کا حج کر لیتا ہے اور 1 سال کے بعد اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کا پچھلا حج ابھی کام میں آئے گا؟ نہیں کام میں آئے گا. سمجھ گئے؟ تو یہ تین شکلیں ہوتی ہیں کہ بندے کے اوپر یہ عبادت فرض ہو یا واجب ہو، اس کے بعد وہ ادا کرے تو وہ عبادت درست بھی ہو، اور درست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ وجوب، اس کا یہ واجب یا فرض ادا بھی ہو. مزید بات کو سمجھنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں دوسری، بلوغت کی مثال. بلوغت یعنی بندے کا بالغ ہونا حج کی فرضیت کے لیے شرط ہے. حج کی فرضیت کے لیے شرط ہے. جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، جب تک اس پر بھلے ہی کتنا مالدار ہو، کتنا تندرست ہو، لیکن حج فرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے،
لیکن حج فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر بچہ حج ادا کر لیتا ہے اپنے والدین کے ساتھ تو اس کا حج درست ہوگا۔ تو یہاں بلوغت کا پایا جانا حج کے درست ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، سمجھ گئے؟ حج بچے کا بھی درست مانا جائے گا، لیکن شرط اجزا ہے۔ بچہ اگر بلوغت سے پہلے حج کر لیتا ہے تو بلوغت کے بعد جو اس کے اوپر حج اب فرض ہو گیا، اس کا پہلا حج اس کے لیے جو بلوغت کے اندر اس نے کیا تھا وہ حج اس کے لیے کافی نہیں ہوگا اس کی فرضیت کی ادائیگی کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی، تو یہی ہے، کہتے ہیں کہ شرط وجوب یا فرضیت اور شرط صحت اور شرط اجزا یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، کہ کسی بندے پر حج فرض ہی نہیں ہوا ہے، اگر وہ ادا کرے تو اب اس کا حج درست مانا جائے گا یا کہ درست نہیں ہوگا۔ اگر حج درست بھی ہے تو کیا اس کی فرضیت ادا مانی جائے گی یا فرضیت اس کے اوپر باقی رہے گی؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اسلام کے سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کہ جب تک بندہ مسلمان نہیں ہوتا، جب تک اسلام کا کوئی بھی حکم کسی بھی عبادت کا وہ مکلف نہیں ہوتا، اور ادا کرے اگر تو درست بھی نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ بعد میں مسلمان بھی ہو جائے تو اس کا پہلا ادا کیا ہوا یہ عمل ابھی اس کی فرضیت کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو دوبارہ اسلام میں آنے کے بعد وہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کی اور ہم واضح مثال لے لیں، ابھی تو چلیے پابندی ہے، لیکن اس وقت جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تھے، اگر کوئی بندہ اس نے زمانے جاہلیت میں یا اسلام آنے کے بعد بھی، لیکن وہ بندہ ابھی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، وہ زمانے جاہلیت یا جاہلیت کی زندگی گزار رہا تھا، اور اس نے ایک نہیں 10 حج کیے تھے اپنی پرانی زندگی میں، اس کے بعد دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، تو کیا اس کا 10 حج اسلام کے حج کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں۔ جب وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا تو پھر اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، اس کے اپنے جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق یا ان کی اپنی شریعت کے مطابق وہ حج ان کا درست ہوگا، لیکن ہمارے اسلام کی نظر میں درست نہیں ہوگا۔ جی، اس کے بعد جب یہ اسلام کی بات ہو گئی، جب عقل کی بات کی جاتی ہے، اسی طرح سے مجنون آدمی، بے عقل آدمی، اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں، اور اگر وہ ادا کرے تو درست بھی نہیں، اور اگر اس کی عقل واپس آ جائے اور حج اس پر فرض ہو، ٹھیک ہے، تو بے عقلی کے زمانے میں، جنون کے مرحلے میں ادا کیا ہوا حج اس اب فرض حج کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کو الگ سے عقل واپس آنے کے بعد الگ سے حج کرنا پڑے گا۔ تیسری شرط جو بچے کی تھی، بلوغت کی بات، تو بلوغت کے سلسلے میں آپ سمجھ چکے ہیں کہ بچے پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچہ حج ادا کرتا ہے تو اس کا حج درست مانا جائے گا۔ ثواب اگر وہ تھوڑا بڑا ہے، ممیز ہے، تو یعنی وہ اپنے ارکان خود ادا کرے گا، اور اگر بالکل نوزائیدہ بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے جو ابھی کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے والدین اس کے کام کریں گے، والدین کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے اندر ایک خاتون نے ایک بچے کو اوپر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الہذا حج، کیا اس بچے کا حج درست ہوگا، ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کا حج ہو جائے گا، وَلَكِ اجر، اور اس کا اجر کس کو ملے گا؟ تم کو، ماں کو جو اس کو لے کر حج کرے گی، اس کو اس کا اجر۔ تو یہاں پر یہ بلوغت کیا ہے؟ شرط وجوب ہے اور شرط اجزا ہے، شرط صحت نہیں ہے۔ حج اس کا درست ہوگا لیکن ادائیگی فریضہ کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد استطاعت میں بات آ جاتی ہے۔ اب استطاعت میں یعنی مالی استطاعت کی بات اگر ہم لیتے ہیں شروع میں، کسی کے پاس مال نہیں ہے تو ابھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کی مدد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آج بہت سارے دعوت سینٹروں میں ہوتا ہے، غریب آدمی 1000 ریال اس کی تنخواہ ہے، نہیں ہے پہنچ، لیکن کیسے بھی کر کے جو بھی پیسے وہ لوگ لیتے ہیں یا فری میں جیسے انتظام ہو جاتا ہے، اگر کوئی بندہ حج کر لیتا ہے،
باقی ساری شرطیں موجود ہیں، صرف مال نہیں ہے، صرف مال نہیں ہے، اور کسی کی مالی مدد سے وہ بندہ حج کر لیتا ہے تو اس کا حج فریضہ ادا ہوگا، حج اس کا درست ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر حج فرض نہیں تھا، سمجھ گئے؟ مالی استطاعت نہیں ہے، باقی اور وہ تندرست ہے، عقل مند ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے، سب کچھ ساری شرطیں ہیں، صرف مال کی شرط نہیں ہے۔ کوئی بندہ اس کی مالی مدد کر دیتا ہے اور وہ بندہ حج کر لیتا ہے تو پھر اس کا حج ادا مانا جائے گا، درست بھی ہوگا اور ادا بھی مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آزادی اور غلامی کی بات ہے۔ غلام اگر حج کرے، حج فرض نہیں ہے غلام کے اوپر، زر خرید غلام جس کو عبد بولتے ہیں، حج فرض نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اگر اس کا آقا اس کو اجازت دیتا ہے کہ جاؤ تم حج کر کے آؤ، حج کر لیتا ہے، اس کا حج درست ہوگا، اس کا حج درست ہوگا۔ لیکن علماء نے کہا کہ آزاد ہونے کے بعد اس پر جب دوبارہ حج فرض ہوگا آزادی کی وجہ سے تو پھر اس کو حج کرنا پڑے گا، یعنی یہاں پر یہ شرط اجزا ہے، درست ہوگا حج۔ بچے کی نوعیت، یہاں پر اس کی نوعیت کیا ہے؟ بچے کی نوعیت، کہ بچے کا حج درست لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو حج کرنا۔ اسی طرح سے غلام کا حج درست لیکن آزاد ہونے کے بعد اس کو حج کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے خاتون جو بغیر محرم کے چلے جاتی ہیں حج کرنے، سمجھ گئے؟ خاتون یہاں پر گنہگار ہوگی لیکن اس کا حج درست ہوگا اور اس کا فریضہ بھی ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جو قوانین کی پابندیاں ہوتی ہیں، بغیر تصریح کے اگر کوئی بندہ حج کرنے مثال کے طور پر جاتا ہے تو گنہگار مانا جائے گا مسلمان حاکم وقت کی نافرمانی کرنے کے سبب، لیکن اس کا حج باطل ہوگا نہیں، حج اس کا درست ہوگا اور فرضیت ادا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے کہ یعنی یہ واجب ہونے کی شرط ہے یا کہ کفایت کرنے کی شرط ہے یا کیا ہے، تو واضح ہے انشاءاللہ۔ جی باقی آج کے درس میں جو بات بیان کرنی تھی وہ حج کی اقسام، حج کی قسمیں۔ حج کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 طرح سے، 3 طریقے سے اور 3 قسمیں ہوتی ہیں ایک بندہ حج کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات حج افراد، افراد الف عربی کے حساب سے اگر ہم الفابیٹ بولیں تو الف فا را الف دال، افراد، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں سے بنا ہے؟ فا را دال، فرد سے بنا ہے، جس کے معنی ایک کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک، الفرد الصمد، فرد کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ یکا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے حج افراد، یعنی صرف حج کرنا، فقط حج کرنا، اس کے ساتھ عمرہ داخل نہیں کرنا، نہ ملا کر اور نہ الگ سے۔ باقی مزید وضاحت اور کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دوسرا حج، حج قران، قران کے معنی ہوتے ہیں ساتھی۔ یہاں پر بندہ حج اور عمرہ دونوں ساتھ ساتھ ادا کرے تو اس کو کہتے ہیں حج قران، ٹھیک ہے؟ تیسری قسم ہے حج تمتع۔ تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا، تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا، حج تمتع۔ اب یہاں پر 2 مفہوم ہے تمتع کا اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، اس حج میں دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو تمتع کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایک ہی سال میں ایک ہی سفر میں مستقل حج اور مستقل عمرے کا فائدہ اٹھاتا ہے، مستقل حج اور مستقل عمرے کا فائدہ اٹھاتا ہے، دونوں الگ الگ سپریٹ کر کے گویا کہ ایک ہی سفر میں۔ اب عام طور پہ ہم جاتے ہیں تو عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، ایک بار حج کرنے کے لیے جائیں گے 2 سفر ہو گیا کم سے کم۔ تو اس طرح سے ایک ہی سال میں ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کا الگ الگ فائدہ اٹھانا۔ دوسرا جو تمتع کا معنی، وجہ تسمیہ جو ہے اس کا، کیوں تمتع کہا گیا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بندہ عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے
اور عمرے کی ادائیگی مکمل کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے، اور پھر جب حج کے ادائیگی کا وقت آتا ہے پھر حج کا احرام باندھتا ہے، بیچ کا یہ جو وقفہ ہے اس کے سامنے، اس وقفے میں وہ حلال ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیا فائدہ اٹھاتا ہے؟ حلال ہو جانے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بندہ احرام باندھتا ہے تو بہت ساری پابندیاں اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں، اور جب تک وہ احرام سے باہر نہیں آتا ہے وہ پابندیاں اس کے اوپر لاگو رہتی ہیں۔ جب احرام سے باہر آ جاتا ہے، اب حج افراد کرنے والا چاہے پہلی شوال کو احرام کی یعنی حج کی نیت سے احرام باندھ کر داخل ہو مکہ میں، جب تک وہ حج ادا نہیں کر لے گا جب تک وہ احرام سے باہر نہیں آ سکتا۔ بڑی پابندیاں، آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حج قران کرنے والا بھی چاہے پہلی شوال کو وہ حج قران کی نیت لے کر احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہو جائے، جب تک وہ حج کی ادائیگی مکمل نہیں کر لے گا کم سے کم 10ویں تاریخ تک، تب تک وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن متمتع آپ 5 تاریخ کو بھی یہاں سے جاتے، پہلے ذوالحجہ کو یہاں سے جاتے ہیں، جتنے دن پہلے بھی 8 تاریخ یا 8 تاریخ سے پہلے جتنا دن بھی آپ کو وہاں پر ملے، آپ عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد، عمرے کے احرام سے آپ بال کٹا کر فارغ ہو گئے، اب آپ کو 1 گھنٹہ بھی ملا وہ بھی آپ کے لیے فائدہ ہے، 1 دن بھی ملا، 1 ہفتہ بھی ملا، 1 مہینہ بھی ملا، جو بھی آپ کو یہ وقفہ ملتا ہے حلال حالت میں، آپ اس سے حلال ہونے کا مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نارمل کپڑا پہننے سے لے کر ہم بستری اور مباشرت تک ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں بندے کے لیے۔ تو یہ ہے فائدہ، وہ بھی فائدہ ہے اور یہ بھی فائدہ ہے۔ اور اس وجہ تسمیہ میں اگر دونوں فائدوں کو اکٹھا کر دیا جائے کہ بھئی ایک ہی سفر میں بندہ ایک ہی سال میں مکمل عمرے کا اور مکمل حج کا علیحدہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور دونوں کے درمیان میں اس حلال وقفے کے اندر اپنے حلال ہونے کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے، تو دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دونوں فائدے اس کو میسر ہیں، اور ہو سکتا ہے اس تسمیہ اس نام کے اندر یہ دونوں فائدوں کو نظر میں رکھا گیا ہو، سمجھئے۔ ابھی حج افراد یعنی مختصر یہ سمجھ لیجئے آپ، عمرہ اور حج کے کام پہلے سمجھ لیں تاکہ دونوں کو سمجھانے میں تھوڑی سی مدد ملے گی۔ عمرے میں کتنا کام ہوتا ہے؟ کون بھائی بتائیں گے؟ 4 کام، جی۔ کون کون سے کام ہوتے ہیں؟ احرام ہو، 1 طواف کرنا، سعی کرنا، بال کٹانا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کیا رکن ہے اور کیا واجب ہے؟ کون بھائی بتا سکتے ہیں؟ 4 کام میں سے کون کون سے کام عمرے کے رکن کی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سا کام واجب ہے؟ بال کٹانا واجب ہے، باقی سارے کام رکن ہیں۔ رکن اگر چھوٹ جائے تو عبادت مکمل نہیں ہوتی، واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ نماز میں اس کی مثال اگر لیتے ہیں تو سجدے سہو سے اس کا تدارک ہوتا ہے، اور حج میں اگر اس کی مثال لینا چاہتے ہیں تو قربانی دے کر اس کا تدارک ہوتا ہے، سمجھئے۔ لیکن رکن چھوٹنے سے عبادت ادھوری رہتی ہے، نامکمل مانی جاتی ہے۔ تو یہ تو کام ہو گئے آپ کے عمرے کے، ٹھیک ہے۔ حج میں بنیادی طور پر کتنے کام ہوتے ہیں؟ ہاں انس بتاؤ گے؟ بتاؤ بولو۔ احرام، ہاں سعی، عرفہ، ہاں جی، بال کٹانا، ہاں ماشاء اللہ جی۔ ابھی شیطان کو کنکری مارنا، جی۔ رکن احرام اور طواف اور سعی
اور وقوف عرفہ، ٹھیک ہے نا. باقی جتنے کام ہیں وہ واجب میں آتے ہیں، مبیت منا ہے اور قربانی ہے اور بہت ساری چیزیں، سمجھ گئے نا. تب یہ ابھی انشاءاللہ جب تفصیل سے طریقہ بتانے کا موقع آئے گا تو ہم مزید تفصیل کریں گے انشاءاللہ، اس کی جزیات بیان کریں گے. لیکن ابھی صرف میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ افراد اور قران اور تمتع، نیت کا فرق اور کام کا فرق دونوں میں آپ کو سمجھنا ہے. اس سے پہلے میں ان تینوں قسموں کو دو قسم میں بانٹنا چاہتا ہوں تاکہ مزید آپ کو جو ہے سمجھنے میں دقت نہ ہو. افراد اور قران کو ملا دیجئے ساتھ میں اور تمتع کو الگ کر دیجئے، ٹھیک ہے. قران اور افراد کو ایک جگہ رکھ کر سمجھیں. افراد اور قران میں صرف اور صرف دو چیز کا فرق ہے، دو چیز کا. پہلی چیز کیا ہے؟ نیت کا فرق ہے. کیا ہے؟ نیت کا فرق. کہ آپ جب احرام باندھیں گے اسی وقت آپ کی نیت میں دونوں عبادتوں کی ادائیگی بیک وقت ایک ساتھ کرنے کی نیت ہوگی، ٹھیک ہے. اور دوسرا فرق کیا ہے؟ یہ پہلا فرق یعنی شروعاتی فرق ہے یہ. اور ایک فرق ہے آخری میں، افراد میں قربانی نہیں ہے، قران میں قربانی ہے. بس دو ہی فرق ہے، تیسرا کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ دو تو آپ اکٹھا الگ کر لیجئے، پھر میں آپ کو انشاءاللہ اور بتاتا ہوں. تمتع میں آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ سپریٹ عمرہ کرنا اور پھر سپریٹ حج کرنا، سپریٹ عمرہ کرنا اور سپریٹ حج کرنا، یہ تمتع کہلاتا ہے. تو اگر آپ کو عمرہ کرنے کا طریقہ معلوم ہے تو تمتع کا آدھا کام یعنی عمرہ تو آپ کو معلوم ہی ہو گیا، باقی حج رہ گیا. اب حج کا کام اگر ادھر افراد میں آپ نے سیکھ لیا تو ادھر سپریٹ حج کرنا آپ کو آ گیا، سارے طریقے مل گئے. لیکن پھر سے سنیے تاکہ ڈائیورٹ نہ ہو ذہن آپ کا. حج افراد ایک ہی سال کے اندر، ایک ہی سفر کے اندر، ٹھیک ہے نا، حج کے مہینوں کے اندر صرف اور صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، ٹھیک ہے، اور مکہ کا رخ کرنا، وہاں پر طواف قدوم کر کے چاہیں تو سعی بھی پہلے کر سکتے ہیں، نہیں تو سعی مؤخر کر سکتے ہیں. آپ کو 8 تاریخ آنے کا انتظار کرنا، جب 8 تاریخ آ جائے تو اس وقت پھر منا میں جا کر باقی جو حج کے طریقے ہیں وہ مکمل کرنا، ٹھیک ہے. یہ حج افراد ہے. یہاں پر عمرے کا کوئی ذکر آپ کو ملا؟ کوئی ذکر نہیں ہے. نیت کرنے سے لے کر فارغ ہونے تک عمرے کا کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے. یہ حج افراد. حج کے مہینے کون سے؟ آپ میقات زمنی میں سن چکے ہیں کہ شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے ابتدائی ایام، ٹھیک ہے. یہ ہیں حج کے مہینے. اب کوئی بندہ اگر پہلی شوال کو جاتا ہے حج افراد کی نیت کر کے، جائز ہے اس کے لیے، پورا حج کر کے وہ فارغ ہوگا. 10 تاریخ کو وہ حلال ہوگا، جا کر احرام سے باہر آئے گا. یہ حج افراد. کیا کرے گا؟ احرام باندھے گا، جا کر طواف قدوم کرے گا، ٹھیک ہے. چاہے تو سعی کر سکتا ہے، نہیں تو بغیر سعی کیے ہوئے بھی 8 تاریخ کا انتظار کرے گا. 8 تاریخ آئے گی، منا جائے گا. 9 تاریخ کو عرفہ جائے گا. 9 کو عرفہ سے واپس آتے ہوئے مزدلفہ میں رات گزار کر 10 تاریخ کو منا میں آئے گا. اب یہاں بال کٹا کے، شیطان کو پتھر مار کے، اس کا 2 کام آج کا ہو گیا. اب وہ کپڑے اتار سکتا ہے. اس کے ذمے جو کام باقی رہے گا طواف کرنا، حج کا جو اصل طواف زیارہ ہوتا ہے. اور اگر پہلے اس نے سعی کر لیا ہے تو آج سعی کی ضرورت نہیں، ورنہ اگر پہلے سعی نہیں کیا ہے تو آج بھی اس کو پھر سعی کرنے کی ضرورت ہے. اس کا حج افراد مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ زیادہ ابھی تو مسئلہ نہیں ہوگا. ابھی تو احرام، طواف قدوم، ٹھیک ہے، سعی چاہے تو کرے، نہیں تو
حج کے طواف کے ساتھ کرے گا 8 تاریخ کا. اب وہ چاہے پہلی شوال کو جائے اور چاہے 5 ذوالحجہ کو جائے، چاہے 6 ذوالحجہ کو جائے، جتنے کو بھی جائے، وہ تو صرف میں نے مثال دیا، جتنی تاریخ کو بھی جائے گا اس کو یہی کام کرنے ہیں، اور 10 تاریخ کو وہ اس کا حج جا کے مکمل ہوگا. یہ ہوگا جی ہاں باقی ہے وہ انشاءاللہ جی. اس کے بعد کنکری مارنا اور 12 تک یا 13 تک رہنا، وہ تو حج کا تکملہ کرنا ہی ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے قران کا. ٹھیک ہے، قران والے کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے پہلے ملا دیا تھا، ابھی صرف پہلا فرق کا ٹائم آ گیا ہے دونوں میں. قران کی نیت لے کر بندہ جا رہا ہے تو شروع میں جیسے ہی احرام باندھے گا تو حج افراد کے بجائے یہاں پر حج قران کی نیت کرے گا. کیا مطلب ہے قران کا؟ کہ حج اور عمرہ دونوں ملا کر ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ملا کر ادا کرنے ہیں. اب ایک بندہ جاتا ہے، اس کو قران کی نیت ہے، جائے گا میقات پر پہنچے گا، احرام باندھتے ہوئے اللہم لبیک حجا وعمرۃ. کیا بولے گا؟ اللہم لبیک حجا وعمرۃ، یعنی نیت میں دونوں ہیں ہی، زبان سے بھی دونوں باتیں کہہ کر وہ اپنے اس حج کا آغاز کرے گا. ٹھیک ہے، جائے گا بالکل جو ہم نے حج افراد میں بات بتائی کہ جا کر وہ بھی طواف قدوم کرے گا، سعی چاہے تو کرے نہیں تو مؤخر کرے گا. 8 تاریخ کا انتظار کرے گا، مینا جائے گا، عرفہ جائے گا، مزدلفہ ہوتے ہوئے مینا آئے گا. اب یہاں پر مینا آنے کے بعد اس نے 2 کام، کنکری مارنا اور بال کٹانا کر لیا، کپڑے اتار سکتا ہے. یہاں اس دن حج افراد کے کرنے والے کے برخلاف یہاں اس کا ایک کام زیادہ ہوگا، قربانی کرنا بھی. افراد والے کو قربانی نہیں کرنا، اس کو قربانی کرنا. باقی اس کے بعد میں 2 دن یا 3 دن جو مبیت منا ہے وہ کرنا، کنکری مارنا. ٹھیک ہے، زیادہ فرق تو نہیں ہے نا دونوں میں؟ کہاں آپ کو فرق؟ شروع میں نیت کرتے وقت اور آخر میں 10 تاریخ کے اعمال میں قربانی اس کو شامل ہو گئی، کہیں اور کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہو گئیں. ایک ہی سال ایک ہی سفر میں صرف حج کر کے واپس آ جانا، حج کے مہینوں میں نیت احرام باندھنا اور حج کر کے واپس آ جانا، یہ حج افراد ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی سال میں ایک ہی سفر میں حج کے مہینوں میں دونوں حج اور عمرہ دونوں کی نیت لے کر احرام باندھنا اور پھر حج مکمل کر کے قربانی دے کر واپس آ جانا، یہ حج قران ہے. ٹھیک ہے، حج تمتع سپریٹ حج اور سپریٹ عمرہ، ایک ہی سفر اور ایک ہی سال کے اندر، سمجھ گئے؟ اور اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں، اس کے اندر ہی پہلی شوال کے اندر اور ذوالحجہ حج کرنے کی جو ایام ہوتے ہیں اس کے اندر ہی پہلے عمرہ کرنا مکمل علیحدہ سپریٹ، اور پھر حج کرنا سپریٹ مکمل. یہ ہے حج تمتع. یاد رہے شرط، ہر سال دہراتا ہوں اور مثال دے کے بتاتا ہوں کہ ایک ہی سال میں اور ایک ہی سفر میں اور حج کے مہینوں میں، انہی مہینوں کے اندر پہلے عمرہ کرنا اور پھر حج کرنا، یہ کہلاتا ہے حج تمتع. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کیسے ہوگا؟ مختصر. تمتع کرنے کی نیت لے کر بندہ مکہ کا رخ کرتا ہے، جہاں سے بھی آتا ہے، میقات پہنچتا ہے، میقات پہنچ کر پہلے عمرہ کے لیے احرام باندھے گا، اللہم لبیک عمرۃ. کیا بولے گا؟ اللہم لبیک عمرۃ. بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے متمتعا بہا الی الحج کے لفظ ملیں گے. یہ ضروری نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں مزید وضاحت، لیکن اللہ کو اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کی نیتوں کے حساب سے آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اللہم لبیک عمرۃ آپ نے کہہ دیا تو کافی ہے، ملانا چاہیں تو ایک جملہ ملا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، پہنچ کر آپ طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں اور بال کٹا کر
آپ عمرہ مکمل کر لیتے ہیں، آپ پہلے احرام سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب جتنا دن بھی 8 ذوالحجہ آنے میں باقی ہو، یہ پورے پیریڈ میں آپ حلال رہتے ہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا یہ حج تمتع بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے وطن واپس نہ آئیے، سمجھ رہے، تاکہ آپ کا سفر وہی رہے جس ایک ہی سفر کے اندر آپ کا یہ عمرہ اور حج ادا ہو، ٹھیک ہے۔ واضح رہے کہ اشہر حج کے اندر ہی پہلے آپ کا عمرہ ادا ہو اور پھر آپ کا حج ادا ہو، سمجھ گئے نا۔ تو ایک ہی سال ہو اور ایک ہی سفر ہو اور حج کے مہینے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ضروری ہے کہ جو بندہ حج تمتع کرنا چاہتا ہے وہ پہلی شوال کو ہی، پہلی شوال گویا کہ حج کے مہینے شروع ہو گئے، اب یہاں سے وہ عمرہ کا احرام باندھ کر جائے گا، اس کی نیت میں تمتع کرنا ہے۔ اگر رمضان کے آخری تاریخ میں 29 رمضان کو یا 30 رمضان کو بندہ جاتا ہے اور عمرہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں اور پھر باقی رہتا ہے وہاں پر ذوالحجہ تک، تو اس کا حج تمتع ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے حج کے مہینوں سے باہر عمرہ کیا اور پھر حج کے مہینے میں حج کیا، تو یہاں ٹائم الگ ہو گیا۔ ایک بندہ دمام کا رہنے والا ہے، اس کی حج تمتع کی نیت ہے، کوئی رشتہ دار حج کرنے آئے ہیں، ابھی حج کا ٹائم نہیں ہوا ہے، لیکن وہ جاتا ہے تو اب تو میں تو حج تمتع کرنا ہی ہے مجھے، چلو عمرہ ابھی کر لیتے ہیں اور رشتہ دار سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے، پھر حج کے ٹائم پھر جا کے حج کر لیں گے اور ہمارا تمتع ہو جائے گا۔ ہوگا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سفر الگ ہو گیا، اس نے عمرے کے لیے الگ سفر کیا اور حج کے لیے الگ سفر کیا، سمجھ گئے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اب ایک دوسری مثال کہ کوئی بندہ آتا ہے اور مکہ میں کام کرنے کی غرض سے آیا اور آ کر کے اس نے عمرہ کیا اس سال اور پھر مکہ میں باقی رہا اور اگلے سال اس نے حج کیا، تو اس کا حج یہ تمتع ہوگا؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عمرہ پہلے سال کیا تھا اور حج دوسرے سال کیا، سال تبدیل ہو گیا، سمجھ گئے۔ تو یہ شرط ہے، ایک ہی سال کے اندر ایک ہی سفر کے اندر حج کے مہینوں میں بندہ پہلے مکمل عمرہ ادا کرے اور پھر مکمل حج ادا کرے۔ تو یہ نیت لے کر جائے گا، احرام باندھے گا، اللہم لبیک عمرتن کہہ کے مکہ جائے گا، طواف عمرہ کرے گا، یہ طواف قدوم نہیں ہوگا۔ طواف قدوم حج افراد اور حج قران کے اندر ہوگا، اس میں طواف اس کا ہوگا طواف عمرہ، ٹھیک ہے۔ پھر سعی کرے گا، یہ سعی عمرے کا ہوگا، پھر بال کٹائے گا عمرہ مکمل کرنے کے لیے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ 8 ذوالحجہ کا انتظار مکہ اور مکہ کے آس پاس اگر وہ جاتا ہے، اب کہہ سکتے ہیں کوئی بھائی کہ بھائی ہمارے ہندوستان پاکستان سے لوگ آتے ہیں، پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد مدینہ چلے جاتے ہیں، اب مدینہ چلے گئے، میقات سے باہر ہو گئے، تو کیا ان کا یہ حج تمتع باقی رہے گا؟ اگر وہ مدینہ سے آتے ہوئے دوبارہ عمرہ نہیں کرتے ہیں تو بھی ان کا یہ حج تمتع باقی رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مدینہ کی زیارت کے لیے گئے، وہ اپنے وطن واپس نہیں گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو حج کے مہینوں میں انہوں نے پہلے عمرہ کیا اور اپنے وطن واپس نہیں گئے، بھلے ہی مدینہ زیارت کے لیے۔ اب کوئی بندہ جدہ زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، طائف چلا جاتا ہے، مدینہ چلا جاتا ہے، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 8 ذوالحجہ آئے گا، وہ جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے حج کا احرام باندھے گا۔ کون سا احرام؟ اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن۔ حج تمتع والے کو 2 بار احرام باندھنا ہے، ایک بار عمرہ کی نیت لے کر پہلے اور ایک بار حج کی نیت لے کر وہ 8 ذوالحجہ کو جدھر بھی ہے، ہوٹل میں ہے، بھائی کے پاس ہے، رشتہ دار ہے، حرام میں، مسجد حرام میں ہے، یا جیسے یہاں کے لوگ چلے جاتے ہیں 7 تاریخ کو ہی اٹھا کر مینا میں ڈال دیتے ہیں، 8 تاریخ کا دن اس کو مینا میں گزر رہا ہے تو مینا میں ہی جدھر ہے وہ بندہ ادھر نہا دھو کر کے جو احرام کی تیاری ہوتی ہے وہ تیاری کر کے اللہم لبیک حجن بول کر وہ حج کا احرام باندھے گا۔
عرفہ جائے گا، واپس مبیت کرتے ہوئے منا میں آئے گا۔ اب یہاں پر قران والے کی طرح اس کو بھی 5 کام کرنا ہے، یہاں پر کنکری مارنا ہے، بال کٹانا ہے، قربانی کرنا ہے، طواف کرنا ہے اور سعی کرنا ہے۔ یعنی یہ 5 کام اس کے لیے۔ اب قران والے کے ساتھ اس کی مشابہت کب ہوگی؟ جب اس نے پہلے سعی نہیں کیا ہوگا تب، نہیں تو اگر اس نے سعی کیا ہے تو پھر افراد کی طرح اس کو کم کام کرنے ہیں، طواف سے اس کو چھٹی ہوتی ہے، سمجھئے۔ لیکن تمتع کرنے والے کے لیے یہ 5 کام ضروری ہے، جس میں سے یعنی کنکری مارنا اسی دن ضروری ہے، قربانی کرنے میں رخصت ہے، ٹھیک ہے، بال کٹانے کو بھی مؤخر کر سکتا ہے، لیکن جب تک وہ ان 3 کاموں میں سے 2 کام یا 5 کاموں میں سے 2 کام نہیں کر لیتا ہے مکمل، جب تک وہ اپنے احرام سے باہر نہیں آ سکتا ہے۔ کنکری مار لیا، بال کٹا لیا یا قربانی کر لیا تو نارمل کپڑے پہن سکتا ہے۔ طواف بھی چاہے تو اس دن کرے، نہیں تو چاہے دوسرے دن کرے۔ سعی کا بھی اسی طرح معاملہ ہے، طواف کے بعد سعی اس کے تابع ہوتی ہے، سمجھئے۔ تو اس کے بعد مبیت 12 یا 13 تاریخ تک اس کو وہاں پر منا کے اندر رات گزارنا، کنکری مارنا، سارے حاجیوں کی طرح، سمجھئے۔ تو حج افراد کیا ہے؟ ایک ہی سال، ایک ہی سفر کے اندر، حج کے مہینوں میں صرف حج کی نیت لے کر جا کر حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرنا۔ قران ایک ہی سال، حج کے مہینوں میں، ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرہ دونوں کی نیت لے کر احرام باندھنا اور پھر احرام میں باقی رہنا، جیسے کہ افراد والے کو ہے، یہاں تک کہ حج مکمل کرنا۔ تمتع ایک ہی سفر میں، ایک ہی سال میں، حج کے مہینوں میں پہلے سپریٹ عمرہ کرنا، پھر سپریٹ حج کرنا، یہ حج تمتع ہے۔ سوال یہاں بہت اہم ہوتا ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے، میں لمبی گفتگو نہ کر کے صرف جو ہے مختصر سی بات کہ ان میں سے کون سا حج افضل ہے؟ کون سا حج افضل ہے؟ حج تمتع۔ کیوں؟ کہنے والے حج افراد کو بھی افضل بولتے، ان کے بھی دلیلیں ہیں۔ حج قران کو تو افضل بولنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے، اور ان کی دلیل بھی اپنی جگہ اگر صرف باقی دلیلوں کو نظر انداز کر کے دیکھا جائے تو بہت قوی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اور اللہ اپنے نبی کے لیے افضل حج ہی اختیار کرے گا، کم درجے کا حج اختیار نہیں کرے گا۔ بہت بڑی دلیل ہے، بہت قوی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن راجح بات جو ہے وہ حج تمتع افضل ہے، اور اس کی دلیل، حج تمتع افضل ہونے کی دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو حج قران، لیکن تمنا کیا حج تمتع کرنے کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو تمنا کس چیز کی بندہ کرتا ہے؟ اچھی چیز کی، افضل چیز کی، یا کہ غیر افضل کی؟ افضل چیز کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا، وہ بھی یقیناً افراد کے مقابلے میں افضل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سمجھئے۔ لیکن تمتع کے مقابلے میں افضل نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، لو استقبلت من امری ما استدبرت ولما سقت الہدی وجعلتها عمرہ، کہ اگر مجھے اللہ کا یہ جو نیا حکم اب آیا، اگر مجھے اللہ کے اس حکم کے بارے میں پہلے سے خبر ہوتی تو میں قربانی کا جانور مدینہ سے ساتھ لے کر نہیں آتا، اور اپنے اس احرام کو عمرے میں تبدیل کر دیتا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد جس طرح باقی صحابیوں کو میں حکم دے رہا ہوں، میں خود بھی اپنا احرام تبدیل کر کے عمرہ بنا دیتا، اور پھر میں حج کرتا، یعنی حج تمتع کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حج تمتع افضل ہے، لیکن یہاں ایک باریک سا فرق یاد رکھیں، اس کے حق میں افضل ہے جو اپنے وطن سے قربانی کا جانور لے کر نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قربانی کا جانور جو لے کر اپنے وطن سے نہیں آتے ہیں، ان کے حق میں کون سا حج افضل ہے؟ تمتع۔ لیکن
جو بندے آج بھی کچھ بندے آپ جائیں گے حج کے سفر میں اگر دیکھیں گے تو وہ پک اپ میں بھر کے جانور لے کے آتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کون سا حج افضل ہے؟ قران، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو رکاوٹ کا ذکر کیا تو وہ قربانی کا جانور ساتھ لانے کا ذکر کیا، گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر قران کرنا چاہیے، قران افضل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں یاد رکھیں کہ جائز سبھی، یہ تینوں حج میں سے ہر بندے کے لیے کوئی بھی حج اختیار کرنا جائز ہے، جو چاہے افراد کرے، جو چاہے قران کرے، جو چاہے تمتع کرے، لیکن افضلیت کی جہاں بات آتی ہے تو جو بندہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے قربانی کا جانور نہیں لے کر آ سکتا ہے یا نہیں لے کر آتا ہے، اس کے لیے تمتع افضل ہے، اور جو بندہ اپنے وطن سے قربانی کا جانور ساتھ لے کر آتا ہے اس کے لیے حج قران افضل ہے، واللہ تعالی اعلم۔ باقی انشاءاللہ طریقوں کے سلسلے میں باتیں اور آگے، ابھی یہ ارکان اور واجبات انشاءاللہ اگلے درس میں باذن اللہ تھوڑی تفصیل لے کر بیان کیا جائے گا باذن اللہ، اس کے بعد ساری چیزوں کو ضم کر کے ایک طریقے کی شکل میں بات انشاءاللہ رکھی جائے گی باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کوئی سوال ضروری ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ جب تک کھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جو عمرہ کر لیں گے تمتع میں، تو جب عمرہ کر لیں گے تمتع میں تو وہی احرام پہن سکتے ہیں کہ دھلانا ضروری ہے؟ اگر پاک ہے، صاف ہے تو آپ بالکل بغیر دھلائے پہن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صفائی کے لیے بھی دھلانا چاہتے ہیں، گندا ہو گیا ہے، ناپاک نہیں ہے، تو آپ صفائی کے لیے بھی دھلا سکتے ہیں، اور اگر صاف ہی ہے لیکن ناپاک ہو گیا ہے تو آپ کو ضروری طور پر اس کو پاک کرنے کے لیے دھلانا ہے، لیکن اسی احرام کو آپ بلا کسی حرج استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی صرف اگر وہ صفائی ستھرائی کے کہ بھائی اس ٹائم موقع نہیں ملے گا تو چلو ایک گندا ہو جائے گا ہم دوسرا بدل لیں گے، وہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے، لیکن یہ کہ نہیں عمرے کے لیے الگ چاہیے، حج کے لیے الگ چاہیے، ایسا کوئی کنسیپٹ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ جی جی زبر بھائی ایک سیکنڈ، ایک سفر میں ایک عمرہ، ایک سفر میں ایک عمرہ کر سکتے ہیں۔ انڈیا سے بھی آئے، لندن سے بھی آئے، امریکہ سے بھی آئے، کہیں سے بھی آتے ہیں۔ آج 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ سے زیادہ سفر نہیں ہوتا۔ فیجی وغیرہ کتنی دور ہے، اتنی دور سے آتے ہیں تو بمشکل وہ پہلے یعنی 10-20 سال پہلے ہو سکتا ہے ابھی 12 گھنٹے میں وہ بھی سمیٹ لیں گے، نہیں پہلے وہ چینج کرتے کرتے فلائٹ تو 24 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں 1 ہفتے کا سفر 10 دن کا سفر کر کے جاتے تھے، اور صحابہ کرام اور سب پرمشقت سفر کر کے جاتے تھے، ایک عمرہ کر کے آتے تھے۔ تو اس لیے وہ انڈیا سے آئے وہ 4 عمرے کریں، بولے کہ ہم اتنے دور سے آئے ہیں کر لیتے ہیں موقع جب ملے گا۔ جو اسی کا جواب تو میں نے دیا ہے، اسی کا گئے پھر مطلب پورے ارکان کے حساب سے پورے ارکان، جی اس ارکان میں سے دیکھیں ہم کو صرف ارکان کی بات نہیں دیکھنا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ بھی دیکھنا ہے، صحابہ کرام کا عمل بھی دیکھنا ہے، اس لیے کہ اس دین کو ہم سے کتنا ہی بہتر طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا اور انہوں نے عمل کیا ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ یا تو ابھی جیسے بولے نا کہ یا تو صحابہ کرام کو بدھو مانے کہ ان کے پاس عقل نہیں تھی موقع سے فائدہ اٹھانے کی، ہمارے پاس عقل زیادہ ہے، تو وہ بھی ناممکن ہے صحابہ کرام کے بارے، اور یا تو یہ جانے کہ نیکی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر آج زیادہ ہے کہ چلو موقع مل گیا تو جتنا نیکی کر لو، ان کے اندر اتنا جذبہ نہیں تھا، وہ بھی بات غیر ممکن ہے، سمجھ گئے؟ تو پھر تیسری صورت یہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جائز ہی نہیں سمجھا، اس لیے نہیں کیا۔ نیکی ہم سے زیادہ کرنے کی خواہش ان کے اندر تھی، عقل بھی دین پر عمل کرنے کی ہم سے زیادہ ان کے اندر تھی، ٹھیک ہے، پھر بھی انہوں نے نہیں کیا۔ کیا مطلب ہوتا؟ سمجھ گئے نا؟ تو وہی مطلب ہم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جی زبیر بھائی، استطاعت ہونے پر تو بندہ حج پر نہ جائے، استطاعت ہونے کے باوجود بندہ حج پر نہ جائے
تو اس کو اللہ کے عقاب کا بہت بڑا خدشہ ہے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اسی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو یہاں پر اس بندے کو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور اس کے یعنی اس ناشکری کے خدشے میں بڑی ناشکری اور بڑے کفر کا خدشہ ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یعنی اپنے گورنروں کے پاس لکھا تھا کہ جو طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرے اس پر جزیہ نافذ کر دیں یا جزیہ نافذ کر دینا چاہیے ما ہم بمسلمین کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. تو گویا کہ اسلام کا یہ رکن ہے جس کے پاس بھی اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے اس کو حج کرنا چاہیے, اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے امور مرتب نہیں ہوئے, اس سال کے بجائے اگلے سال کیجئے, اس سال کے بجائے اگلے سال کیجئے, لیکن زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو جائے تو وہ حج کرنے میں جلدی کرے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي, اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ اگلے سال کیا ہونے والا ہے. ابھی مال ہے, اگلے سال مال نہیں. آپ کو دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی یعنی ابھی تو سعودی میں رہ کے ہم لوگ اس چیز کو اور زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہزاروں دسیوں ہزار لیبر ان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اور سال دو سال کے اندر وہ آسمان سے زمین پر آ جاتی ہیں. تو آج مال ہے کل رہے نہ رہے, آج زندگی ہے کل رہے نہ رہے, آج صحت ہے کل رہے نہ رہے, سمجھ گئے. تو یہ ہمیں اس کے اندر زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے, تھوڑی تاخیر کی گنجائش ہے لیکن حرص کرنا چاہیے, لالچ کرنی چاہیے, تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اول بے اول جتنی جلدی اس پر ممکن ہو کریں. جی اللہ تعالیٰ عالم. ایک میرا سوال ہے جی کسی کے پاس تندرستی سب کچھ ہے اور پیسہ اس کے پاس نہیں ہے, اگر وہ مدد کرتا ہے اور حج کر لیتا ہے کیا پھر اس کی استطاعت ہو جائے گی کہ حج کرنا پڑے گا؟ اللہ آپ کو جزا خیر دے. اس بات شاید تھوڑی دیر میں آیا, آپ نے تو درس کے شروع میں اس بات کا جواب میں نے دیا ہے اور وضاحت کرتے ہوئے کہ نہیں, اگر بندے کے پاس صحت ہے, تندرستی ہے, صرف مال کی کمی ہے اور کوئی بندہ مال کی کمی پوری کر دیتا ہے, مالی مدد کر دیتا ہے, پھر یہ بندہ حج کی ادائیگی کر لیتا ہے تو اس کا فریضہ حج ادا ہو جائے گا. جی اس کو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف نابالغ بچے کو ہے کہ اس کا حج کرے گا تو صحیح ہوگا لیکن بالغ ہونے کے بعد کرنا پڑے گا. اسی طرح سے غلام ہے, غلامی کے عہد میں, غلامی کے زمانے میں اگر وہ حج کرے گا تو حج اس کا درست مانا جائے گا لیکن آزاد ہونے کے بعد اس کو حج کرنا پڑے گا. عمرہ بھی سے کہ اگر بالغ بچہ عمرہ کر لیا تو بعد میں کرنا؟ دراصل عمرے کے وجوب کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے لیکن حج اور عمرہ کرنے کی ترغیب شریعت کے اندر دی گئی ہے. تو اگر کوئی بچہ کرتا ہے پہلے بچپنے میں اور اس کے بعد بالغ ہوتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. جی شیخ کتنے سال کا بچہ ہو کسی غیر عورت کا دوستی لیا ہو حرمت لازمات کتنی بار بھی؟ واللہ دیکھیے یہ جو مشہور قول ہے اس سلسلے میں کہ بچہ 2 سال کے اندر ہو, جو دودھ پینے کی شرعی مدت ہے, دودھ پینے کی شرعی مدت 2 سال کے اندر, اور کم سے کم 5 رضعات کی بات آتی ہے. 5 رضعات, پہلے 10 کی بات تھی بعد میں 5 کی بات ہوئی. تو یعنی اب یہ رضعات یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں بچہ ماں کا دودھ منہ لگائے اور اپنے اختیار سے جب تک پیے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ, پیٹ بھرنے کے بعد چھوڑے, ٹھیک ہے, تو یہ 1 رضع مانا جائے گا, 1. لیکن اگر وہ اسی 15 منٹ میں 5 بار 3 منٹ پی کے اپنے اختیار سے, کوئی اس کو چھڑائے نہیں, سمجھ رہے ہیں, چھڑائے نہیں, اپنے اختیار سے بچہ منہ لگائے اور پی کر چھوڑ دے, یہ 1 رضع ہے, چاہے وہ لمبا ہو اور چاہے
مختصر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ دودھ پینے کی 2 سال کی مدت کے اندر ہو اور 5 بار اپنے اختیار سے منہ لگا کر پیے اور اپنے اختیار سے چھوڑے. ٹھیک ہے؟ یہ ہے کہ جس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. اب وہ خاص کنڈیشن کی جو بات بعض علماء لے کر اچھالتے ہیں، دراصل اس کو اچھالنا نہیں چاہیے اور اس کو بہت زیادہ ڈسکشن کا میٹر بھی نہیں بنانا چاہیے. واللہ تعالی عالم. اس پر جنرل حکم کی بنیاد بھی نہیں رکھنی چاہیے. وہ ایک خاص اسپیشل کیس تھا. اگر اسی نوعیت کی کوئی اسپیشل کیس آ جائے تو ممکن ہے وہ حکم آپ وہاں پر فٹ کریں، لیکن ایسے ہی نارمل حالات میں نہیں. نارمل پھر نارمل ہی حکم رہے گا، جنرل ہی حکم رہے گا. سمجھ گئے؟ جیسے یہ ڈبل عمرے کی جو بات کی جاتی ہے یا حج کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے، بعض علماء نے کہا کہ ایک سفر میں، جو جسے بھائی نے سوال کیا اور میں نے بالکل منع کیا، ٹھیک ہے نا. بعض علماء کہتے ہیں اگر کسی، کیونکہ دلیل کیا ہے اس کے لیے، جو لوگ ڈبل عمرہ کرنے کے لیے دلیل جو ڈھونڈتے ہیں وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے نا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج قران کیا اور اس کے بعد پھر عمرہ بھی سپریٹ کیا ایک ہی سفر کے اندر. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہی تو ہے نا. تو ہم جو حکم میں نے آپ کو بتایا اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ان کے بھائی عبد الرحمن نے اپنی بہن کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عمرہ کروایا لیکن خود نہیں کیا. تو جو 2 باتیں میں نے پہلے کیا جنرل صحابہ کرام کے بارے میں، کہ وہ لوگ 1 ہفتہ 10 دن کا پرمشقت سفر کر کے جاتے تھے اور ایک عمرہ کر کے واپس آ جاتے تھے. تو یا تو وہ بیوقوف تھے اور یا تو دین کی تڑپ رکھنے والے نہیں تھے. ٹھیک وہی 2 باتیں یہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کے بارے میں بھی، کہ وہ اپنی بہن کو لے کر جا رہے، تنعیم لے کر جا رہے، ان کو احرام بدوا رہے، لا کے طواف کرا رہے، پھر لے آ کے صحیح کرا رہے، پھر بال کٹا رہے، اور خود نہیں کر رہے، کچھ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سب کچھ جہاں کوئی فرق نہیں ہے. صرف ان کو احرام باندھا، خود احرام نہیں باندھا. خود احرام باندھ لیتے تو باقی کچھ نہیں کرنا ہو، سب کچھ کرنا ہے کہ نہیں ہے. تو یا تو یہ کہا جائے بھائی کہ وہ بیوقوف تھے، ناممکن، دین کے معاملے میں صحابہ کرام ہم سے کہیں زیادہ ہوشیار تھے. یا تو یہ کہا جائے کہ ان کو مزید ایک عمرے کا ثواب حاصل کرنے کی خواہش نہیں تھی، اس لیے نہیں کیا انہوں نے. یہ بھی بات غلط ہے. سمجھ گئے نا. پھر تیسری بات کیا، انہوں نے اپنے لیے جائز نہیں سمجھا، اس کیس کو اپنی بہن کے لیے اسپیشل کیس سمجھتے ہوئے ان کے لیے جائز سمجھا، اپنے لیے جائز نہیں سمجھا. سمجھ گئے نا. تو بعض علماء نے کہا کہ اسی طرح اگر کسی خاتون کو جس طرح کی کنڈیشن کا سامنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کرنا پڑا تھا، آج کسی خاتون کو درپیش ہو جائے پھر اس کی خواہش پیدا ہو، تو چلیے اس کی خواہش کا احترام کرنے کی ایک دلیل ہمارے پاس موجود ہے، ممکن ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا پھر، لیکن اس کو جنرل حکم بنا دیا جائے ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ دودھ پینے یعنی کہ 2 سال کی مدت کراس کرنے کے بعد کسی خاتون کا دودھ پی کر رضاعت کا حکم ثابت کر کے اس کو اس کے لیے محرم بنانے کا جو واقعہ موجود ہے، اس کو وہ اسپیشل ہے، اسپیشل ہی رکھنا چاہیے، اس کو عام نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي